سے، بے دینی سے اور ارتداد کی قدم کی دوری پر کھڑے ہو جاتے گئے۔ اس لیے گر تمہیں خواہی یادداشتن داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہ یہ قصہ پارینہ را۔ اس قصہ پارینہ کو دہراتے رہو، سنتے رہو تو ہماری سوچ بدلے گی۔ آج جہاں تک قرآن کی تاثیر کا اور قرآن کی صداقت کا اور قرآن کے انقلاب کا مطلب ہے، قرآن نے کمیونسٹوں پر اثر کیا، جانوروں پر اثر کیا، انسانوں پر اثر کیا، یہودیوں پر اثر کیا، غیروں پر اثر کیا۔ قرآن کا انقلاب بر و بحر میں پیدا ہوا، پہاڑوں میں پیدا ہوا، دریاؤں میں پیدا ہوا، صحراؤں میں پیدا ہوا۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج قرآن میرے اور آپ کے سینے میں ہے، قرآن میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، قرآن میرے اور آپ کی بغلوں میں موجود ہے، میرے اور آپ کے دل دماغ میں موجود ہے، سر پہ موجود ہے، الماریوں میں رکھا ہوا ہے، مسجدوں میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن جس نے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار کیا، جس قرآن نے قوموں کو عزتوں کی بلندی پر پہنچایا، شان و شوکت اس قرآن نے عطا کی، کیا وجہ ہے؟ آج یہ قرآن میرے اور آپ کی سوچ میں انقلاب پیدا نہیں کرتا، ہماری سوسائٹی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتا، ہمارے گھروں کے ماحول میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتا، میری اور آپ کی فکر میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتا۔ آج یہ سوچنے کا مقام ہے کہ قرآن جیسی دولت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم ذلیل پر ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، گہرے گڈھے میں اترتے جا رہے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ نہ تو بدلا نہ میں بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، نہ میرے تیرے افکار بدلے، میں کیسے انقلاب آسماں کا اعتبار کر لوں؟ آج ہم نہیں بدلے۔ آج مولوی کہتے کہتے تھک گیا کہ بھائیو شادیاں سہولت اور آسانی اور کم خرچ کے ساتھ کرو، نمائشیں نہ کرو، جہیز زیادہ نہ لو اور نہ دو، شادی بیاہ کی خرافات کو ختم کرو، سادگی لاؤ شادی کے اندر۔ لیکن آج ہمارا پرنالہ وہی گرتا ہے جہاں گرنا ہے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ آج کیسے انقلاب آئے گا؟ قرآن کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں آیا، قرآن کے انقلاب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ قرآن جو 1400 سال پہلے تھا وہی قرآن آج بھی موجود ہے۔ قرآن بدل گیا؟ قرآن بدل گیا بھائی؟ قرآن تو وہی موجود ہے، اللہ کا کلام تو وہی موجود ہے، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج قرآن ہم سے جن احکام کا مطالبہ کر رہا ہے، آج وہ احکام ہماری زندگیوں میں موجود نہیں ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے، لیکن غلام تو وہ ہوتا ہے جو آقا کی مرضی پر چلتا ہے، غلام تو وہ ہوتا ہے جو آقا کے مشن کو سنبھالتا ہے، غلام تو وہ ہوتا ہے جہاں آقا کا پسینہ گرتا ہے، غلام کا وہاں خون گرتا ہے۔ مصطفیٰ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قرآن کی بات کر کے گئے، قرآن کے انقلاب کی بات کر کے گئے، قرآن کے نظام کی بات کرتے گئے، قرآن سناتے گئے، قرآن پڑھاتے گئے، اور آج ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ حضور کی ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری ہے، قرآن کی تبلیغ میں گزری ہے، قرآن کی اشاعت میں گزری ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کے شب و روز کیا تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سارا کا سارا حضور کے کردار پر مشتمل ہے، حضور کی زندگی پر مشتمل ہے۔ ایک قرآن علمی کتاب ہے اور حضور عملی کتاب ہے، قرآن حال ہے، حضور
قرآن قال ہے، حضور حال ہے، قرآن امانت ہے، حضور امین ہے، قرآن تقویٰ ہے، حضور متقی ہے، قرآن ہدایت ہے، حضور ہادی ہے، قرآن نور ہے، حضور سراج منیرہ ہے۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی قرآن کی تعلیم۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری، اور ہماری زندگی آج تو ہم مدرسوں میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر بھی تیر چلاتے ہیں، مولویوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، مولویوں نے کاروبار کیا ہوا ہے۔ ارے بندگان خدا، سوچ تو صحیح، آج جو قرآن تیرے دربار میں موجود ہے، تیرے بچوں کے سینوں میں موجود ہے، تیری بچوں کے پاس قرآن کی دولت ہے، یہ قرآن کسی ایم پی ایم ایل اے نے کسی ممبر پارلیمنٹ میں تیرے دربار دکان کاروبار میں یہ قرآن کس نے پہنچایا؟ یہ قرآن اسی مدرسے کے مولوی نے پہنچایا ہے، اسی امام نے پہنچایا ہے، اسی حافظ جی نے پہنچایا ہے۔ اس کی صبح شام مغرب کے بعد تین وقت کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کے بچے کو، جس کو مادری زبان اس کی اردو ہے، ہندی ہے، اس کو عربی کا پتہ کچھ نہیں، اس کو عربی جو اس کی مادری زبان نہیں ہے اس کا ایک ایک لفظ رٹاتا ہے، ہچے کرا کر پڑھاتا ہے۔ الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، الحمد للہ رب العالمین، ایک ایک لفظ رٹا کر الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک 114 سے صورتیں، 30 سپارے آج تیرے بچے کے سینے میں منتقل کیے، اسی مدرسے والے نے منتقل کیے۔ ہم پیٹ بھر کے بول دیتے ہیں، مولویوں کو کھری کھوٹی سنا دیتے ہیں۔ آج قرآن کی دولت انہوں نے ہمارے پاس پہنچائی، اور ہمارا سلوک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولانا نے مجھے بتایا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک نحوست جو ہمارے نوجوانوں کو دھیرے دھیرے قبر میں پہنچا رہی ہے، ان کی زندگیوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، اور وہ تسکین کے لیے ایک زہر پی رہے ہیں، زہر، نشہ کر رہے ہیں، اسمیک کا نشہ، چرس کا نشہ، افیم کا نشہ، 500 سے زائد نشے آج دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ شراب کا نام سنتے تھے، لیکن اب تو شراب سے بھی زیادہ خطرناک نشے آج ہمارے معاشرے میں رواج پذیر ہو رہے ہیں۔ غور و فکر کا مقام ہے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، زندگی کی اس نعمت کو، جوانی کی اس نعمت کو، صحت کی اس نعمت کو ایک زہر پی کر ہم برباد کر رہے ہیں۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اس جوانی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اور جوان دوستو، اس جوانی کا بھی ایک ایک پائی کا، ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ،
یہ زندگی کن چیزوں میں لگا کر آئے ہو، یہ جوانی کن چیزوں میں لگا کر آئے ہو، تندرستی کا بھی حساب کتاب دینا ہوگا۔ افسوس کوئی اور قوم اس بیماری میں مبتلا ہوتی تو الگ بات تھی، وہ قوم اس بیماری میں مبتلا ہے جس قوم کے نبی نے، جس قوم کے لاڈلے پیغمبر نے، جس کی محبت کا دم بھرتے بھرتے ہم تھکتے نہیں ہیں، جس کے متعلق ہم اپنے جذبات محبت کا اظہار کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، اور یقیناً تھکنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کی محبت ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، تیری خوشبو میری چادر، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، تیری منزل میری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا بنکھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے والی تیرا بالک، ورفعنا لک ذکرک، تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، ورفعنا لک ذکرک۔ سچ ہے ہماری ایمان کی اساس آپ کی محبت ہے، لیکن دوستو کیا کیا ہم نے آپ کے ساتھ؟ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے، صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، اچانک آپ رو پڑے، دریائے رحمت رو پڑا، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بے وجہ بے موقع کوئی بات سامنے آئی نہیں اور آپ رو دیے، آنکھوں سے تب تک آنسو گر رہے ہیں، سرکار سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، گلوگیر آواز نے فرمایا، اور میرے لاڈلے صحابہ جبرائیل آئے تھے اور آپ نے میری امت کے کچھ مردوں اور عورتوں کا نقشہ پیش کیا اور بتایا کہ مرنے کے بعد جب یہ قبر میں جائیں گے تو قبر میں ان کی شکلیں کتے، بلی، سور، خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر رونا آ گیا۔ فرمایا صحابہ یا رسول اللہ، الیسوا یشہدون بان لا الہ الا اللہ، کیا ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا؟ کیا وہ کلمہ نہ پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ نمازیں نہ پڑھتے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو، یقیناً وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے، بلکہ ہم یصلون، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے ہم یتخذون المعازف، ہم یشربون الخمر، یہ لوگ قرآن جیسی مقدس رحمت کو چھوڑ کر گانا بجانا اختیار کریں گے، ڈی جے باجا اختیار کریں گے، شرابیں پیئیں گے، کنجریوں کا ناچ دیکھیں گے، رنڈیاں نچائیں گے، تو ان کی شکلیں مرنے کے بعد سور اور کتے کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن جو مولویوں نے اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں پہنچائی ہے، اس قرآن کو چھوڑ کر ہم شادی بیاہ کے موقع پر گانا گائیں گے، ڈی جے بجائیں گے، رنڈیاں نچوائیں گے، ناچ گانا دیکھیں گے۔ ہمارا نوجوان رات رات گزر جاتا ہے، رات رات گزار دیتا ہے موبائل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر۔ چلے گئے وہ زمانے جب ٹی ویوں کے سامنے، وی سی آر کے سامنے بیٹھ کر محلے کے بچے نوجوان رات رات گزارا کرتے تھے۔ اب وی سی آر ختم ہو گئے، اب ٹی وی ختم ہو گئے، سینما ختم ہو گئے، انٹرنیٹ آ گیا، 4G آ گیا، موبائل آ گیا۔ جوانوں کی زندگی کو اس موبائل نے ختم کر دیا، بچیوں کی زندگی کو اس موبائل نے ختم کر دیا۔ آج سب کو پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جوان آج اپنے موبائل پر کیا دیکھتا ہے، کیا نہیں دیکھتا۔
سب کو پتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا یتخذون المعازف، میوزک سنیں گے، میوزک، قرآن جیسی مقدس رحمت کو چھوڑ کر میوزک سنیں گے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے تھا. نشے کریں گے، نشے. قرآن آج بس مسجدوں تک محدود رہ گیا اور مدرسے میں بچوں کو پڑھنے پڑھانے تک محدود رہ گیا ہے. کیا وجہ تھی؟ اسی نبی نے فرمایا تھا کہ تمام بیماریوں کی جڑ ام الفواحش، اکبر الکبائر، ام الخبائث، تمام بیماریوں کی جڑ یہ نشہ اور شراب ہے. نوجوان کی زندگی لگنی کہاں چاہیے تھی؟ آج حالات کیا ہیں؟ آپ کو قرآن دیکھ کر چلنا چاہیے تھا. آپ کو قرآن کا جھنڈا بلند کرنا چاہیے تھا. آپ کو قرآن کی سیرت اپنانی چاہیے تھی. آپ کو قرآن کا کردار اپنانا چاہیے تھا. آپ کو قرآن کی تعلیمات اختیار آپ کو بتانا چاہیے تھا. قرآن وہ ہے جو کہتا ہے اللہ رحمان اور رحیم ہے. قرآن وہ ہے جو کہتا ہے اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے. روزانہ بسم اللہ پڑھتے ہو، اللہ کا تعارف رحمان اور رحیم کی شکل میں کرتے ہو. روزانہ نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن اور الرحیم کہہ کر اللہ کا تعارف کراتے ہو. کیا وجہ ہے آج برادران وطن کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن میں دہشت گردی ہے، آتنکواد ہے؟ تم نے بتایا تو نہیں قرآن کا خدا رحمان اور رحیم ہے. قرآن کا خدا رحمان اور رحیم تم نے بتایا تو نہیں. جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جہاد کا تصور کیا ہے؟ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کے نظریے کی حقیقت کیا ہے؟ تم نے آج قرآن کا پیغام دنیا کو بتایا تو نہیں. کیوں اسلام اور قرآن کے متعلق غلط فہمی آج ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہے؟ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. ہم کیسے غلام ہیں حضور کے؟ غلام تو وہ ہوتا ہے جس کے کردار پر آقا کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. روزانہ اللہ توفیق دیتا ہے، نمازوں کے اندر ہم عہد کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری قولی عبادتیں، میری عملی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری فکر سب آپ کے لیے ہے. میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آپ کو تو دنیا کو یہ بتانا چاہیے تھا. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں جیوں گا اللہ کے لیے جیوں گا، میں مروں گا اللہ کے لیے مروں گا. میرا نماز، میری نماز، میرا روزہ، میرے تمام اعمال اللہ کے لیے ہونے چاہیے. غلام تو وہ ہوتا ہے جس پر آقا کی سنتوں کی مہر لگی ہوئی ہے. آج ہم کیسے غلام ہیں حضور کے؟ ہم کیسے غلام ہیں حضور کے کہ خود حضور کے طریقوں پر، حضور کی تعلیمات پر ہم چھری چلا رہے ہیں. آج نہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے بلکہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھے کہ میرے بچے کی سوسائٹی کیا ہے، میرا بچہ کن میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں میں رہتا ہے. شروع میں جب ہم کو پتہ چلتا ہے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں، اور جب وہ تہ بتہ معاملے کا شکار ہو جاتا ہے، گہرے گڈھے میں چلا جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، بالکل سوکھ جاتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نشے میں مبتلا ہو چکا ہے. کون سا نشہ؟ انما الخمر یا ایھا الذین آمنوا. آؤ میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا، تم قرآن کے دیوانے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، اے امیروں، اے غریبوں، اے وڈیروں، اے فقیروں، اے پردھانوں، اے قوم کے سربراہوں، اے قوم کے ذمہ داروں، ہم تم سے مخاطب ہیں. ہم تم کو کہتے ہیں ان
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا واحذروا واحذروا. ہاں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کون سا قرآن؟ قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. دشمنان دین نے کہا دیا حضور کو لڑکا کوئی نہیں, چند دنوں کے بعد ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا, خاندان ان کا آگے نہیں چل پائے گا. حضور کے جو بھی بیٹے ہوئے کوئی بھی 15 سال تک نہ پہنچ سکا, بالغ نہ ہو سکا, سب کا بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا. دشمنوں نے تانا دیا کہ ان کا مشن ختم ہو جائے گا, ان کا پیغام ختم ہو جائے گا, خاندان کی جڑ کٹ جائے گی, آگے ان کا خاندان چلانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے قرآن اتار دیا. آمنہ جب یہ تانا سن کر غمگین ہوا, اس کے گھر بیٹا کوئی نہیں, اس کے گھر بیٹا کوئی نہیں. بیٹا کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ کوئی پیر فقیر بابا درویش دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکے دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, اور جسے چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے. جسے چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا, اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. ساری عمر گزر جاتی ہے, دولت بھی ہے, کنبہ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, جائیداد بھی ہے, گھر میں کوئی پھول نہیں کھلا گئے, پیر رگڑتے رگڑتے مر گئے, نہ لڑکا ہوا نہ لڑکی ہوا. لڑکے لڑکیاں دینے والا صرف ایک اللہ ہے. تو پیغمبر کا کوئی بچہ, رسول کا کوئی بچہ بڑا نہ ہو سکا. دشمنوں نے تانا دیا, اللہ نے قرآن اتار دیا. فرمایا یہ کہتے ہیں آپ کے یہاں اولاد کوئی نہیں. پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن جیسی دولت عطا کر دی ہے, قیامت کی صبح تک دنیا میں قرآن رہے گا تو آپ کا نام بھی رہے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو قرآن عظیم بخش دیا. میں یہاں رک کر دوستوں کو, قرآن پڑھانے والے دوستوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو خدمت قرآن کی دولت کے لیے منتخب کر لیا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. آپ دنیا کے ان بنگلوں کو نہ دیکھیں, ان کروڑوں کی کاروں کو نہ دیکھیں, آپ ان حویلیوں کو نہ دیکھیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم, مت دیکھیں آپ دنیا کی چکا چوند کو. اللہ نے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. آپ کو قرآن عظیم کی دولت کے لیے منتخب کر لیا ہے. آپ منت منیں کہ خدمت سلطان ہمیں کنی, منت حضور شناس کے بخدمت بداشت کر. یہ احسان نہ جتاؤ کہ ہم مدرسے میں کام کر کر محتمم پر کوئی احسان کر رہے ہیں, قرآن پڑھا کر قوم پر کوئی احسان کر رہے ہیں. یہ احسان نہ جتا. احسان سمجھ کے بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا. اگر ہم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں, ہمارا بادشاہ پر کوئی احسان ہے؟ بادشاہ پر کوئی احسان نہیں ہے. بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خدمت کے لیے رکھ لیا. تو میرے بھائیو, میں وہی قرآن سنا رہا تھا. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا, سنو سنو, انما الخمر, نوجوان دوست سنو, انما الخمر, یہ شراب اور ہر قسم کا نشہ, والمیسر, اور یہ جوا اور یہ سکہ,
اور جوئے اور سٹے کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، انصاب کی شکل میں ہو، ازلام کی شکل میں ہو، لاٹری کی شکل میں ہو، کیرم کی شکل میں ہو، تاش کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی جوئے کی جو بھی شکل ہو، اللہ فرماتے ہیں رجس، اللہ فرماتے ہیں رجس، یہ سب ناپاک ہے، یہ سب گندگیاں ہیں، یہ نشہ اس میں، یہ غلاظت کے ڈھیر ہیں۔ راستے میں اگر کہیں پیشاب پکانا پڑا ہوا ہو، دامن بچا کے چلتے ہو، راستہ کاٹ کے چلتے ہو، بدبو کہیں سے آ رہی ہو، ناک بند کر کے چلتے ہو، میرا اللہ شراب اور جوئے کو ایک روحانی گندگی کہتا ہے جو ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گا، اندرون کو گندگی سے بھر دے گا، غلاظت سے بھر دے گا، بدبو سے بھر دے گا۔ اس لیے فرمایا رجس، یہ نشے اور شراب، یہ جوئے، یہ ناپاک اور غلاظت کے ڈھیر ہیں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام نہیں ہے، تم رحمان کے بندے ہو، شیطان تمہارا دشمن، تمہارے نبی کا دشمن، اللہ سے ٹکرانے والا، نبی سے ٹکرانے والا، من عمل الشیطان، تم رحمان والے ہو، شیطان والے نہیں ہو۔ شیطان والے کاموں کو چھوڑ دو، نبی کے دشمن کے کاموں کو چھوڑ دو، اللہ کے دشمن کے کاموں کو چھوڑ دو، من عمل الشیطان۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر فرمایا فاجتنبوہ، فاجتنبوہ، اے ایمان والو، نوجوانوں، اللہ آپ سے مخاطب ہے، اے ماں باپو، اللہ آپ سے مخاطب ہے، اور قوم کے سربراہ ہو، اللہ آپ سے مخاطب ہے، فاجتنبوہ، ان کو خدا کے واسطے چھوڑ دو، چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری دنیا بھی بن جائے، تمہاری آخرت بھی بن جائے، لعلکم تفلحون۔ 5ویں نمبر پر فرمایا، اور 6 نمبر پر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، نشے کے ذریعے، شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، سٹے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان عداوتیں پیدا کر دے، نفرتیں پیدا کر دے، جھگڑے کرا دے، لڑائیاں کرا دے۔ رات دن دیکھتے ہیں جواریوں میں لڑائیاں بچتی ہیں، جواریوں میں چاقو چلتے ہیں، جواریوں میں بت چلتے ہیں، جواریوں میں خوب جھگڑے ہوتے ہیں، نشہ کرنے والوں میں خوب جھگڑے ہوتے ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے شراب کو ہتھیار بنا کر، نشے کو ہتھیار بنا کر، جوئے کو ہتھیار بنا کر تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرا دے، اور وہ لڑائی جس لڑائی سے تم کمزور ہو جاتے ہو، گھروں میں لڑائی بچتی ہے، گاؤں میں لڑائی بچتی ہے، محلوں میں لڑائی بچتی ہے، قوموں میں لڑائی بچتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، جس کنبے میں اتفاق نہیں ہوتا، جس کنبے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جس خاندان میں اتحاد نہیں ہوتا، لڑائی ہوتی ہے، اس کنبے کا، اس قوم کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، اثر ختم ہو جاتا ہے، ہوا اکھڑ جاتی ہے، فتفشلوا، بزدل بن جاتے ہیں، وتذهب ريحكم، اللہ فرماتے ہیں تمہاری ہوا ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا جن کنبوں میں اتفاق تھا ان کی بات میں وزن تھا، جن کنبوں میں اتفاق ختم ہو گیا، لڑائیاں پیدا ہو گئی، ان کنبوں کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ نشے اور شراب کے ذریعے سے لڑائیاں بچتی ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ 7ویں نمبر پر فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان نشے کو ہتھیار بنا کر تم کو اللہ کے ذکر سے بھی غافل کر دیتا ہے اور نماز سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ بولو بھائی، ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ سب سے بڑی دولت انسان کے پاس عقل ہے۔ بولو کیا ہے؟ عقل ہے۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے مگر اس کی عقل تو ہے، سلامت تو ہے، اسے بھاگنے کا پتہ تو ہے کہ بھاگ جاؤں گا۔ ایک آدمی بدکاری کر رہا ہے، اس کی عقل تو ہے، کم سے کم سلامت تو ہے عقل، ڈر اور خوف تو بیٹھا ہوا ہے، آواز سنے گا بھٹک جائے گا۔
اللہ کا نام کانوں میں پڑے گا تو کم سے کم سمجھ آ جائے گی. کوئی بھی جرم کرو گے تو عقل تو سلامت رہتی ہے، لیکن عقل جیسی نعمت کو بھی جو چیز ختم کر دیتی کہ وہ آپ کا نشہ اور شراب. جب آدمی فل نشے میں ہوتا ہے تو اللہ کا نام تو بہت دور، اسے اپنے خون کے رشتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے. اسے خالہ پھوپھی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اسے ماں بہن کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اسے باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اسے بھائیوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا. جو نشے کی لعنت میں ایک دفعہ گرفتار ہو جاتا ہے، نہ وہ بہنوں کا اچھا بھائی رہتا ہے، نہ ایک باپ کا اچھا بیٹا رہتا ہے، نہ ایک بیوی کا خاوند رہتا ہے، نہ بچوں کا باپ رہتا ہے. پھر اس کی عقل قبض ہو جاتی ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ نشہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے، اور یہ نشہ تمہیں نماز سے بھی غافل کر دیتا ہے. 8ویں نمبر پر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم رکتے ہو اس سے یا نہیں رکتے ہو؟ علماء سے پوچھو. بہت دھمکی والے انداز میں اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم اس سے رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ آج میں نہیں کہتا، آج اللہ رب العزت آپ سے اپیل کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ وَاحْذَرُوا، اس سے بچو، فَاجْتَنِبُوا، اس سے بچو. میرے بھائیوں، آج عہد کر کے جاؤ، ماں باپ بھی عہد کر کے جائیں، قوم کے ذمہ دار بھی عہد کر کے جائیں کہ اس نشے کی لعنت پر روک لگانے کا کام کریں گے. نوجوانوں کو بھی روکیں گے. روکنے کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف طریقے ہیں. ان لوگوں پر بھی قدغن لگاؤ جو ہماری قوم کے نوجوانوں کو نشہ فروخت کر رہے ہیں، نشہ پروس رہے ہیں، نشہ بیچ رہے ہیں. ان کو بھی دیکھو، اکٹھے ہو جاؤ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ 20-50 لوگ ان کے دروازوں پر جا کر کنڈی بجاؤ اور ان کو کہو سارا محلہ متفق ہو کر آیا ہے، کل سے اس جگہ پر یہ لعنت نہیں ہوگی. اللہ نے جو نشہ بیچتا ہے اس کو بھی رسول کی زبانی لعنتی قرار دیا ہے. نشہ بیچنے والا، لانے والا، لے جانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، سب کے سب لعنتی ہے. ان لعنتیوں کے مقابلے میں آپ کو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا انشاءاللہ. قرآن کے فلسفہ کشمکش پر عمل کرتے ہوئے جب تک منکرات سے، باطل سے، خرافات سے چومو کی جنگ نہیں لڑو گے، یہ امت نہ نکھرے گی، نہ چڑھے گی، نہ ترقی کرے گی، نہ ہی اس کو منزل ملے گی. جس طرح پیغمبر نے باطل کے خلاف، منکرات کے خلاف، صحابہ نے چومو کی جنگ لڑی، جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے یہ امت پروان نہیں چڑھے گی، یہ گڈھوں میں گرتے گی. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے تم کو ایک بہترین امت بنا کر بھیجا ہے. تمہارا اعزاز یہ ہے کہ تم معروفات کو پھیلاتے ہو اور منکرات کو روکتے ہو. تو منکرات کو روکنے کا کام آپ کا اور ہمارا سب کا ہے. بات کر رہا تھا نشے کی، کم سے کم اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بیان کیا اس کو سن کر ہی جا. اللہ اکبر. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا جو شخص شراب پیے گا، نشہ پیے گا، شراب اور نشے کرتے کرتے مر جائے گا، فرماتے اللہ رب العزت میری ذمہ داری ہے میں جہنم میں ان کو طینۃ الخبال پلاؤں گا. تم نشے پی کر آئے ہو، میں تمہیں طینۃ الخبال پلاؤں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ حضرت مولانا عبد الشکور فرمایا کرتے تھے جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کو طینۃ الخبال پلائیں گے. تمہارے بھی نئے نئے نام ہیں نا، یہ وسکی ہے، یہ چرس ہے، یہ اسمیک ہے، وہاں بھی نئے نئے نام ہیں. ایک نام ہے وہاں جو پینے کو ملے گا طینۃ الخبال. جیسے اسمیک ہمارے لیے نیا ہے، تمہارے لیے طینۃ الخبال نیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟
آپ نے فرمایا جہنم میں جو بدکار عورتیں ہوں گی، جو عصمت فروش عورتیں ہوں گی، جو طوائف ہوں گی، جو رنڈیاں ہوں گی، جو جسم بیچنے والی کنجریاں ہوں گی، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، اسے پیپ پڑے گی، ان کی شرمگاہوں سے بدبودار سڑان والا خون نکلے گا۔ تو جب نشہ کرنے والوں کو، شرابیوں کو جہنم میں پیاس لگے گی تو میں پانی کی جگہ ان بدکار رنڈیوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی سڑان، خون اور پیپ ان کے سامنے پیش کروں گا، دنیا میں نشہ پیتے تھے، آج اس کو پیو۔ آج دنیا میں کئی طرح بدبودار چیز گزر ہو تو ناک بند کر کے گزرتے ہو کے لیے 100 تقریروں سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ خود نہیں بدلو گے۔ تیرے دل، تیرے دماغ، تیری رگ رگ میں، تیرے دل، تیرے دماغ، تیری رگ رگ میں عشق نبی کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نبی کی محبت میں آ جاؤ، اللہ بلا رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے چند نوجوانوں کو جنہوں نے ایک بار توبہ کی تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ سہارنپور میں ہفتہ واری تفسیر کرتا ہوں۔ تفسیر کے بعد مجھے ایک دوست ملا، نوجوان دوست ملا، اس نے کہا کہ جی میرے لیے دعا کریو، میں ایک برائی میں مبتلا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تو کس برائی میں مبتلا ہے؟ کہنے لگا کہ جی میں نشہ کرتا ہوں۔ کاہے کا نشہ کرتا ہے؟ کہ جی میں وہ ایک نشہ کرتا ہوں جسے اسمیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہ جی میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کر۔ میں نے اس کو بلایا، سمجھایا اور 15-20 منٹ تک اس کو خوب سمجھایا۔ میں نے اس کو کہا تو توبہ کر اور جماعت میں نکل جا۔ اللہ نے اس کو توفیق دی، 2 دن کے بعد وہ جماعت میں نکل گیا 40 دن کی، اور 40 دن کی جماعت سے ابھی وہ ہفتہ 10 دن پہلے واپس آیا ہے۔ جماعت میں جانے سے پہلے سوکھا ہوا تھا، جماعت سے واپس آنے کے بعد الحمدللہ تندرست ہو کر آیا ہے اور اس نے اس میں کا نشہ چھوڑ دیا۔ بے کوشش و جوہر ثمر کس کو ملا ہے؟ بے غوطہ غنی گنج گہر کس کو ملا ہے؟ بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے؟ بے خون پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے؟ بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے؟ بے کاوش جاں علم و ہنر کس کو ملا ہے؟ جو رتبہ بالا کے طلبگار ہوئے گئے وہ پہلے مصیبتوں کے گرفتار ہوئے۔ آپ کو ایک عزم کرنا پڑے گا۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے۔ اقبال آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم جواں پیدا۔ پانی کو دیکھو پہاڑوں سے گرتا ہے، چٹانوں کو کاٹتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ تم وہ جوان ہو کہ اگر ارادہ کرو گے تو چٹانوں کو توڑ ڈالو۔ اقبال اپنے جوان کو مخاطب کر کے کہتا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تیرا یہ مقام نہیں ہے کہ تو گلی میں بیٹھ گیا، چوراہے پر کھڑا ہو گیا، تو سلیب پر بیٹھ گیا، تو نے نشے کو پینا شروع کر دیا، موبائل میں فلمیں دیکھنی شروع کر دی۔ تیرا یہ مقام نہیں ہے۔ آج تیری ضرورت خدا کے قرآن کو ہے، آج تیری ضرورت خدا کے دین کو ہے، آج تیری ضرورت خدا کے اسلام کو ہے۔ تو وہ جوان ہے، اگر اپنی جوانی اسلام کا داعی بن کر، اسلام کا خدمتگار بن کر، اسلام کا کارکن بن کر، اسلام کا خادم بن کر، مسجد کا خادم بن کر گزار دے گا، کل خدا تجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو وہ جوان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اور الحمدللہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں اپنے نوجوانوں سے مایوس نہیں ہوں۔ آج الحمدللہ کالجوں کا طبقہ، مدارس کا طبقہ کھڑا ہو رہا ہے، آگے آ رہا ہے، میدان میں آ رہا ہے۔ آج میں امید کر رہا ہوں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز کے ساتھی، اگر یہ زمین نم ہو گئی تو انشاءاللہ معاشرے میں انقلاب پیدا ہوگا۔
تو آپ لوگ آج یہ عہد کر کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ میں کہا کرتا ہوں جلسوں سے صرف تقریریں سننے سے کچھ نہیں ہوگا، بجلیوں کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ پھول کی پتی سے بھی کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے بھی کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ سوچ لے کر جاؤ، ماں باپ سوچ لے کر جائیں۔ اور میں کہتا ہوں جو ہمارے گاؤں کا پردھان ہے، پنچایتی ہے، ہارا ہوا پردھان ہو یا جیتا ہوا پردھان ہے، اور اب تو پردھانی کے الیکشن آ رہے ہیں، پتہ نہیں اتراکھنڈ میں ہے کہ نہیں، یو پی میں تو تاریخ آ گئی ہے، اب دیکھو کیا طوفان مچے گا۔ قوم بس اسی میں لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال بات لمبی نہ کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں، وقت میرا پورا ہو گیا۔ جہاں ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے نوجوان دوستوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا ہمارے گاؤں کے پردھان جی کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس قوم نے ووٹ دے کر اپنا رہنما بنایا، اپنا لیڈر بنایا، اپنا رہبر بنایا، تاکہ آپ اس قوم کے مسائل کو سمجھو، یہ قوم کدھر جا رہی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ جو نشہ پھیل رہا ہے، جہیز پھیل رہا ہے، خرافات پھیل رہی ہے، آپ کی ایک آواز پر انشاءاللہ گاؤں کھڑا ہو جائے گا۔ جس طرح آپ کو اپنا معتمد بنا کر، لیڈر بنا کر، ووٹ دے کر آپ کو اپنا سربراہ چنا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ گاؤں کی سڑکیں بنوا دو، صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ لائٹ لگوا دو، اس لیے بھی کہ آپ ان نوجوانوں کو سنبھالو۔ آپ دیکھو نشہ کہاں بک رہا ہے، کون روکے گا اس کو؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ اور انصاف سے بتاؤ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کی بھی ذمہ داری، ماں باپ کی بھی ذمہ داری، مولوی کی بھی ذمہ داری، علماء کی بھی ذمہ داری، قوم کے لیڈروں کی بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ، میرا وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک بار اقبال نے خواب میں مسلمانوں کا رونا رویا کہ مسلمان آج قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ وہ اشعار سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کہتا ہے اقبال، عالم رؤیا میں میں نے دیکھا ایک ماہ جبین، رویا خواب کو کہتے ہیں، عالم رؤیا میں نے دیکھا ایک ماہ جبین، گوشۂ مسجد میں بیٹھا تھا وہ غمگین و حزین، عرض کی میں نے اے سرمایہ اے حسن و جمال، سچ بتا اپنا پتہ ہو کس چمن کے نو نہال، حور ہو یا فرشتہ ہو یا پری زادوں میں ہو، یا شہ معذور ہو یا خانہ بربادوں میں ہو۔ کہ میں مسجد میں خواب میں پہنچا تو میں نے دیکھا خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک مسجد میں بڑا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے، تو میں نے پوچھا یا بتا تو ہے کون؟ عرض کی میں نے اے سرمایہ اے حسن و جمال، سچ بتا اپنا پتہ ہو کس چمن کے نو نہال، تم کدھر سے آئے؟ حور ہو یا فرشتہ ہو یا پری زادوں میں، تم کسی پری کے بیٹے ہو، فرشتے ہو، کیا ہو؟ یا شہ معزول ہو یا خانہ بربادوں میں، شہزادے ہو، بادشاہ ہو، کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ رو رو کے فرمانے لگا میں ایک دل ناکام ہوں، رو رو کے فرمانے لگا میں ایک دل ناکام ہوں، مسلمانوں کا ستایا ہوا مذہب اسلام ہوں، مسلمانوں کا ستایا ہوا قرآن ہوں۔ آج ہم نے اور آپ نے قرآن کو اپنی سیرت سے نکالا، کردار سے نکالا، اخلاق سے نکالا، معاملات سے نکالا، تجارت سے نکالا، معاشرت سے نکالا، دکان بازار سے نکالا، بچوں کے سینوں سے نکالا، قرآن کے حلال کو، قرآن کے حرام کو، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے اخلاق کو، قرآن کے کردار کو فکر سے، سوچ سے، کردار سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ آج بڑے بڑے لوگوں کے یہاں قرآن کی بات نہیں ہوتی، جھونپڑیوں میں، غریبوں میں، فقیروں میں قرآن کی بات ہوتی ہو تو ہوتی ہو، بڑے بڑے لوگوں کے یہاں آج قرآن کی سوچ کی بات نہیں ہوتی۔ عرض کیا کہ اب جگہ ملتی نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اب جگہ ملتی نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اس لیے میں چھپ کے رہتا ہوں مسجد کے ویرانوں میں۔ اس لیے جوانوں سے کہنا چاہوں گا، اٹھ او شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ او شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں پھرتے پھرتے ہوتا ہے، ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے،
عثمان کی دولت پیدا کر، اگر اسلام کا دم تو بھرتا ہے پھر دشمن سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، جا ان سے کہہ دے گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، کانٹے بن کے جو آئے تھے وہ لمحے اب ڈھلنے والے ہیں، یہ جال قبض سیادوں کے اب گلے سڑنے والے ہیں، ہمت کی نئی طوفانوں میں جو جذبوں کو ہمارے جیت سکے، ہم سے جتنا الجھیں گے ہم اتنا ہی مچلنے والے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا